اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کس بارے میں؟ علم کلام کی تعریف بتائی تھی انہوں نے. کیا بتایا تھا؟ علم کلام ایک ایسا علم ہے جی کہ جو بولیے جو اسلامی عقائد کو استنباط کرنا یعنی قرآن و روایات سے نکالنا سکھاتا ہے، اس کے بعد اس کی توضیح دینا اور پھر اس کو تنظیم کرنا دلیلوں کو اور اس کو ثابت کرنے کو لیے کو بتاتا ہے، اور ان عقائد کو جو ہم نے قرآن و سنت سے اخذ کیے ہیں ایک متکلم نے، علم کلام کے جانکار نے، ان کو دوسرے شکوک و شبہات سے بچانے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو علم کلام میں عمدہ ترین ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ علم کلام کی ایک استنباط، ایک توضیح، ایک تنظیم. تو ہم نے توضیح کے استنباط اور توضیح کے بارے میں پڑھا تھا. بتایا تھا کہ ہمارے عقائد جو ہیں اسلامی عقائد وہ دو منبعوں سے لیے جاتے ہیں. کون کون سے؟ قرآن اور ایک سنت سے. تو اس سے متکلم اخذ کرتا ہے، نکالتا ہے، سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2 آتا ہے توضیح. جی علم کلام کی ایک دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عقائد دینی کو استنباط کرنے کے بعد انہیں قابل فہم، سمجھنے قابل الفاظ و تعبیر کے ذریعے سے توضیح دیتا ہے، اس طریقے سے کہ اس کے اندر جو کوئی ابہام نہ رہے اور کوئی پیچیدگی نہ رہے، اس پیچیدگی سے اور ابہام سے خالی ہو. اس مرحلے میں متکلم چہ بسا اس کو زیادہ توضیح دینے کے لیے جو قرآن و روایات سے جو اس نے عقائد اخذ کیے ہیں ان کی زیادہ توضیح دینے کے لیے دوسرے علوم کی اصطلاحات اور مفہوم سے بھی استفادہ کرتا ہے. جی آگے آئیے. تیسرا کام کیا ہے؟ تنظیم. تنظیم یعنی واقعیت آنست، حقیقت یہ ہے کہ معارف اعتقادی اسلام کے جو اعتقادی معارف ہیں جی در منابع اصیل و اصلی دینی، دین کے اصلی اور اصیل جو منابع ہیں جی ان میں بے ویجے قرآن خاص کر کے قرآن میں منظم اور دستہ بندی ہوئے ہیں، منظم کر کے سیٹ کر کے رکھے گئے ہیں. جیسا کہ شان مکتوبات محققان و اندیشمندان است، جیسا کہ علماء کی شان ہے یہ کہ جب وہ کوئی کتاب یا کوئی منبع لکھتے ہیں تو اس کو بڑا سیٹ کر کے لکھتے ہیں کہ کون سی بات کہاں پہ لکھنی ہے، کس باب میں لکھنی ہے، باب کر کے یہ اس سے مخصوص، یہ اس سے مخصوص. ایسا ہی ہوتا نہیں؟ ہاں. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے جو معارف ہیں، اعتقادی معارف ہیں، وہ کیا ہیں؟ رائے نہ کر دیجیے، منظم نہیں آئے ہیں. جو اصیل ہیں دین کے، جو اصیل منبع ہیں قرآن وغیرہ، تو اس میں جو مطالب وہ ہیں منظم نہیں ہیں کہ ایک جگہ توحید کی بحث فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ جا کے ہے، اب اس جگہ ہے، اب اس جگہ. ایسا یہ نہیں. عظیم رو اس وجہ سے وظیفہ دیگر متکلمان آنست، علم کلام والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مختلف جو اعتقادی مباحث اور اصول ہیں ان کو طبقہ بندی یعنی منظم کر کے ایک دوسرے سے ربط دے، اور ایک دوسرے سے جو ربط ہے ان کا تعلق اور نسبت ہے ان کو آشکار کرے کہ اس کی اس سے کیا نسبت ہے، اس کی اس سے کیا نسبت ہے. بے دیگر سخن، دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہ اہداف دانش کلام آنست، علم کلام جو ہے اس کے ہدف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ در نہایت نظام واحدی، ایک نظام کے تحت برائے مجموعہ معارف اعتقادی پیش نہاد، اعتقادی معارف کا جو مجموعہ اس میں آگے بڑھے. اس طریقے سے سب سے پہلے تو ہر بحث کی جائے گا مقام اور اس کی شان مشخص کرے، ایک پہلے. ثانیاً منظومی منسجم و سازوار ارائے گرداد، ایک منسجم، سیٹ، مرتبط ایسے بحث کو بتائے بے نحوی کے، اس طریقے سے بہیچ تحافظ و تعارضی بین اجزاء نباشد، اس طریقے سے کہ
بکھرا پن نہ ہو ان بحثوں میں، بکھراؤ سا نہ ہو کہ بکھری بھی ہوں، اور کوئی تعارض ٹکراؤ نہ ہو، اس طریقے سے منظم کر کے پیش کرے۔ بنابراین اس بنا پر ہر جا کے احتمال ناہم آہنگی، جہاں بھی ناہم آہنگی یعنی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہونا ایسا ہو، یا ناہم خانی میان دو یا چند اصل اعتقادی جو اصول ہیں ان میں سے دو یا چند کے درمیان اگر اس طریقے سے پیش آ جائے برعہدہ متکلمات، تو متکلم یعنی علم کلام کے جاننے والے کی ذمہ داری ہے کہ سازگاری بین آنہر ہے، اس بات کو نہ ان کے درمیان جو سازگاری ہے ایک دوسرے سے کیا مناسبت رکھتے ہیں اس کو ثابت کرے، اس کو ثابت کرے کہ یہ ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، ان کا الگ نہیں ہے یہ گفتنیس۔ یہ بات کہنے قابل ہے کہ در موارد بسیاری بہت سے مقامات پر متکلمان برائے انجام ان مسئولیت، اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے بالتعاملی دوبارہ غور و فکر در مفاہیم و اصول کلامی میں پر دوبارہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ در فرجام ان تعاملات اور ان غور و فکر کے ذیل میں بے دیدگاہ عمیق تری دستمیابن، ایک دیدگاہ عمیق تری گہری سوچ کے ذریعے سے کیا ہے ایک نیا نظریہ بھی پا لیتے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری کیا ہے متکلم کی، پہلے تو استنباط ہے، پھر اس کے بعد اس کی توضیح ہے، اسے بیان کرے، تیسرا نظم دے انہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ آ جا رہا ہو یا کسی بحث کا کسی سے تعلق ہی نہیں ہے مطالب کا، نہیں ایسا نہ ہونا چاہیے۔ چوتھا اس بات ہے متکلمان پس از تبیین و تنظیم عقائد دینی، علماء کلام عقائد دینوں کو بیان کرنے کے بعد، توضیح دینے کے بعد اور اسے منظم کرنے کے بعد بے سراغ آن دستے از قضایا می روان، ان قضایا کی ان قسم کی طرف جاتے ہیں، اس گروہ کی طرف جاتے ہیں، قضایا کے اس گروہ کی طرف جاتے ہیں کہ بدیہی نہیں، وہ گروہ وہ قضایا جو بدیہی نہیں ہے، آشکار نہیں ہے، وہ پذیرش نظریانہ ان کو اعتقادی طور پر قبول کرنا، مبنائے معقولی ایک عقلی منبع چاہیے، ایک عقلی مبنا چاہیے، عقل سے قبول کروانا پڑے گا۔ بہت سے قضایا ایسے ہوتے ہیں جو ضروری اور واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے، نظری ہیں، لہٰذا ان کو ثابت کرے۔ در ان اس مرحلے میں تلاش مشاوت کوشش ہوتی ہے کہ باہرائے دلائل استوار و متقن یقینی دلیلوں کے ذریعے سے، استوار یعنی سیدھی اور یقینی دلیلوں کے ذریعے سے ان قضایا مذکور، جو قضایا ہیں جو مذکور ہیں، ذکر ہیں، کون سے جو واضح نہیں ہے، ان قضایا کی درستی کو ثابت کرے کہ یہ قضیہ درست ہے، ایسے ایسے ہے، یہ ایسے ہے، وہ جائی برائے تردید و انکار باقی نہ مانا، اس طریقے سے ان قضایا کو ثابت کرے کہ ایسے قضایا کہ جو یقینی نہیں نظر آتے، ظاہری میں ظاہر واضح نہیں ہے، ان کو ثابت کرے اس طریقے سے کہ اس میں کوئی انکار کی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ کام کر دیا۔ پانچواں کام اس کا یہ ہے علم کلام کا کہ وہ جو دینی اعتقاد، عقائد، دینی معارف اور عقائد استنباط کیے ہیں قرآن و سنت سے، ان کو دوسروں کے سوال، شکوک اور شبہات سے بچاتا ہے۔ کیسے؟ از دیگر کارکردہ مہم میں علم کلام کی دوسری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک کیا ہے؟ دفاع معقول اس کا بچاؤ کرنا، کس چیز سے؟ از اندیشہ دینی و کلامی، دینی اور کلامی جو نظریات ہیں ان سے ان کا بچاؤ کرنا۔ بسیار مشاوت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آموزہ دینی جو تعلیمات ہیں اور اعتقادی جو معارف ہیں مورد خردگیری و اعتراض مخالفان قرار میں گیرات، اس میں مخالفوں کے اعتراض کا سبب بنتی ہیں۔ اس وجہ سے متکلمان اپنے آپ کو ذمہ دار جانتا ہے کہ معتبر اور معقول طریقوں سے روش کا استعمال کر کے ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دے، اس طریقے سے پھر وہ اپنے دینی اعتقاد کو دفاع کر سکنے کے لیے کھڑا ہو۔ تو اہم ذمہ داری کیا ہے؟ ایک اہم ذمہ داری دفاع ہے، جو ہمارے اعتقاد ہیں، دینی اعتقاد جو ہم نے قرآن و سنت سے اخذ کیے ہیں، ان کو دوسروں کے جو مخالف ہیں انہوں نے اس میں اعتراض وارد کرتے ہیں، ان کو بچانا کہ ہم ان کو کیسے بچائیں، دلیلوں کے ذریعے سے ان کے شبہات کو کاٹیں۔ یہ علم کلام کی اہم ترین ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے علم کلام کے بارے میں پتہ لگ گیا ہمیں کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں پتہ لگ گئی کہ کیا ہے، کہ علم کلام سے کیا کیا چیز انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ علم کلام ہمیں کیا چیز بتاتا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ قرآن و سنت سے عقائد دینی کو استنباط، نکالنا، استخراج
اس کے بعد ان کو توضیح دینا، بیان کرنا سادہ روان الفاظ میں، اور اس کے بعد تنظیم، پھر اس کے بعد جی تنظیم، اثبات، پھر اس کے بعد دفاع۔ اب علم کلام میں روش کون سی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، جانتے ہوں گے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جی، وہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے سیکھتا ہے انسان۔ مثال کے طور پر پانی آگ پہ جب رکھا ہوتا ہے تو کب کھولتا ہے وہ؟ جب اس کا تاپمان 100 ڈگری سیلسیس پہ پہنچ جائے، یعنی جب پانی 100 درجہ گرم ہو جائے تو کھولنے لگتا ہے۔ کیسے سیکھا آپ نے یہ بات کیسے سیکھی آپ نے؟ لوگوں نے تجربے کیے نا، پانی کو آگ پہ رکھ کے دیکھا کہ کتنے درجے پہ کھولتا ہے، یہ تجربے سے سیکھا نا، یہ تجربے کیے ہوں گے لوگوں نے، جبھی تو تجربے کرتے کرتے۔ مثال کے طور پر زمین کے اندر کشش پائی جاتی ہے، کوئی چیز گرے گی تو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیسے پتہ لگا یہ آپ کو؟ نیوٹن بیچارہ پیڑ کے نیچے لیٹا تھا، اس نے دیکھا سیب کے درخت کے نیچے تھا، سیب ٹوٹا اور نیچے گر گیا، تو اس نے سوچا کہ سیب ٹوٹ کے نیچے ہی کیوں گرا، اوپر کو کیوں نہیں گیا؟ تو اس نے وہاں سے پتہ لگایا کہ زمین کے اندر چمبک کشش ہوتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو کیسے پتہ لگایا؟ تجربے سے، تجربہ کیا نا جی، تجربہ کیا۔ تو علوم کو بعض علوم ایسے ہیں جن کو تجربے سے سیکھا جاتا ہے۔ جتنے بھی لیب آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں وہ کرایا جاتا ہے پریکٹیکل والے جتنے بھی لیب ہوتے ہیں وہ سب کیسے سکھائے جاتے ہیں؟ پریکٹیکل کر کے ذریعے سے۔ تو کچھ علوم پریکٹیکل کے ذریعے سے، جس سے تجربی ایک روش یہ ہے علوم کو سیکھنے کی۔ ایک روش ہے عقلی۔ کون سی؟ عقلی۔ عقلی یعنی مثال کے طور پر یہ 2 لائنیں کھینچی ہیں، 2 لائنیں برابر، ٹرین کی پٹری کی 2 لائنیں ہوتی سیدھی، انہیں کہتے ہیں خط موازی۔ موازی یعنی مقابلے پہ لائنیں۔ یہ خط موازی جب تک مقابلے پہ ہیں، چاہے جتنا لمبا کھینچتے چلے جاؤ انہیں، یہ کبھی نہیں ٹکرا سکتے، یہ کبھی نہیں ٹکرا سکتے۔ یہ 2 خط جہاں ٹکرا گئے ایک دوسرے سے، سمجھو وہاں موازی نہیں رہ گئے وہ۔ تو یہ کیسے پتہ لگا آپ کو؟ عقل کہتی ہے نا، ہماری عقل کہتی ہے کہ جب تک یہ 2 لائنیں برابر ہیں، مقابلے پہ ہیں، یہ کبھی نہیں مل سکتی، چاہے دنیا کے کونے تک کھینچتے ہوئے لے کے چلے جاؤ، کبھی نہیں ٹکرا سکتی۔ کیسے مانا آپ نے؟ پوری دنیا میں جا کے لائن کھینچی آپ نے؟ نہیں، عقل کہتی ہے کہ یار جب تک موازی ہیں ٹکرا نہیں سکتے، جہاں ٹکرا جائے تو وہاں موازی نہیں رہ سکتے۔ تو علوم، بعض علوم ایسے ہیں جن کو عقل سے سیکھا جاتا ہے، جیسے فلسفہ جو ہے عقل سے بات ہوتی ہے، اس میں عقل سے ثابت کی جاتی ہے باتیں۔ ایک ہوتا ہے نقلی۔ جی، جنگ خیبر کب ہوئی؟ کس سن میں ہوئی؟ کس کے ساتھ ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ کیسے پتہ لگا آپ کو؟ تاریخ سے نا، نقل سے، لکھا ہوا ہے۔ بعض تو اس کا مطلب یہ ہوا علم جو سیکھتے ہیں انسان، ہم علم کسی چیز کا حاصل کرتے ہیں، وہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے حاصل کرتے ہیں، یا تو تجربے سے، یا عقل سے، یا نقل سے۔ تو علم کلام میں کون سی چیز استعمال ہوتی ہے؟ عقل یا تجربہ یا نقل؟ کہا کہ اس میں عقل اور نقل 2 استعمال ہوتی ہیں، تجربے کی تو کوئی اس میں بات ہے نہیں۔ عقل اور نقل، بھائی پہلے ہم نقل سے یعنی قرآن و سنت سے عقائد نکالیں گے نا، تو نقل سے لیے نا، پھر اس میں عقل لگائیں گے بعض قضیوں میں، ہے نہیں؟ ہماری عقل کہ یہ دلی کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک وقت پہ سورج نکلتا ہے، ایک وقت پہ ڈوب جاتا ہے، ہر پیڑ ایک موقع پہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ایک موسم میں آ کے سوکھ جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں بڑی منظم، یہ نظم ہے اس کائنات میں، اور ہماری عقل کہتی ہے جہاں نظم ہو وہ نظم دینے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہے، اور جتنا نظم باریک ہوگا اتنا نظم دینے والا سمجھدار اور علم والا ہوگا۔ اسی کی کون کہتا ہے؟ ہماری عقل کہتی ہے نا، ایسے ہی تو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بتائیں گے، یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کل در بحث طبق بندی جو گروپ بندی کی گئی ہے، روش ہے علوم کی جو روش ہے، علم سیکھنے کی جو روش ہے، اس میں دیدگاہ متعددی وجود ہے، متعدد نظریات ہیں لوگوں کے کہ کیسے کیسے سیکھا جاتا ہے علم۔ در ایک تقسیم بندی ہے سنتی نے پرانی ایک تقسیم بندی کے لحاظ سے روش
روش تحقیق کی جو روش ہے علوم کے اندر سرچ کرنے کی، ریسرچ کرنے کی، وہ تین ہیں: عقلی، تجربی یا تین نقلی. اس میں تقسیم ہوتا ہے. با توجہ ان تقسیم، اس تقسیم کو توجہ میں رکھتے ہوئے می توان گفت، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ در علم کلام میں عمدتاً از دو روش کون کون سی عقلی اور نقلی سے استفادہ ہوتا ہے. پہلے نقلی یعنی آیات و روایات، نقلی ہے نا، نقلی کا مطلب نقلی جعلی نہیں، نقلی کا مطلب لکھت روپ والی، نقلی کا مطلب لکھت روپ والی. آغا السلام علیکم. آغا ہمیں دیر ہو گئی جوائن ہونے میں، جبکہ ہم یہیں بیٹھے تھے، جی بس طبیعت کی وجہ سے دھیان نہیں رہا روش، ایک ہاں دم. علم کلام میں جو روش ہے، انہوں نے کہا علوم سیکھنے کی کوئی تین روش ہیں: یا تو عقل سے سیکھتا ہے آدمی، یا تجربے سے، یا بعض علوم ایسے ہیں جو نقل سے، لکھت روپ میں جو موجود ہو، تاریخ وغیرہ، تاریخ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ نقلی کہلاتی ہیں. قرآن و سنت میں جو لکھا ہوا ہے یہ سب نقلی کہلائیں گی. نقل نہ کہ نقلی کا مطلب جعلی سمجھے کبھی آپ. ٹھیک ہے. تو علم کلام میں کون سی روش؟ دیکھیے علم فلسفہ میں تو نہ تو تجربے کی استعمال ہوتا ہے، نہ ہی نقل استعمال ہوتی ہے. علم کلام فلسفے میں فقط عقل کا کاروبار ہے، صرف عقل کے ذریعے سے سیکھا. یا جیسے میں نے میتھ وغیرہ کے آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، جیسے میں نے یہ بتایا دو خط موازی، جب تک یہ دو لائنیں موازی ہیں، مقابل ہیں، تب تک یہ پوری دنیا تک کھینچتے چلے جائیے، یہ ٹکرا نہیں سکتی دونوں لائنیں جو میں نے یہ کھینچ رکھی ہیں. اور جہاں ٹکرا جائے سمجھ لیجیے یہ موازی نہیں ہے، پھر یہ مقابل میں نہیں ہے. جب تک مقابل میں ہے تب تک یہ ٹکرا نہیں سکتی، یہ عقل کہتی ہے. تجربی جتنے بھی لیب وغیرہ ہیں، پانی 100 درجہ حرارت پہ کھولنے لگتا ہے، کیسے ثابت کیا آپ نے؟ تجربہ کیا نا. لیب وغیرہ میں دیکھ کے چیک کر کے زمین کے اندر کشش پائی جاتی ہے، چیز اس کی طرف کھینچتی ہے. نیوٹن نے سب سے پہلے سیب گرا تھا اس سے لگایا، تو یہ تجربے سے آیا. تو کچھ علوم تجربے سے سیکھتا ہے انسان، کچھ عقل سے، کچھ نقل سے. تو یہ تین روش ہیں علم کو سیکھنے کی، تحقیق کرنے کی، ریسرچ کرنے کی. لیکن علم کلام میں کون سی یوز ہوتی ہیں؟ عقل، تجربہ یا نقل؟ کہا کہ تجربے کا تو یہاں کوئی کام ہے نہیں علم کلام میں. ہاں البتہ عقل اور نقل دونوں کا استفادہ ہوتا ہے. نقل کا استعمال میں نے ابھی بتایا قرآن و سنت سے ہی تو ہم اخذ کرتے ہیں اپنے دینی عقائد. اور عقل کا استعمال کیا ہے؟ جیسے ہم یہاں پہ توحید کو یا ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں، ہماری عقل کہتی ہے نا کہ اگر ان خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے کمال تک پہنچنے کے لیے، تو عقل کہتی ہے کہ ہماری رہبری کے لیے کوئی انبیاء کا بھیجا جائے. عقل کہتی ہے نہیں کہتی ہے کہ جب ہمیں ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے بھیجا ہے تو ہمیں بتانے والا بھی ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے. یا مثال کے طور پر کائنات میں نظم پایا جاتا ہے، ہماری عقل کہتی ہے جہاں پہ نظم ہوگا وہ منظم، نظم دینے والا ضرور، ناظم، جہاں نظم پایا جائے گا ناظم ضرور ہوگا، بغیر ناظم کے نظم نہیں ہو سکتا. کون کہتا ہے؟ یہ عقل کہتی ہے نا سکینہ. جی آقا. جی لہذا علم کلام میں دو روش استعمال ہوتی ہیں، عقل اور نقل. در روش عقلی روش میں پژوہش یعنی سرچ، ریسرچ، تحقیق بر اساس اصول و قواعد منطقی اصول و قواعد اس میں استعمال ہوتے ہیں. منطقی تو کہتی ہے صغرا کبرا بنا کے کائنات منظم ہے اور ہر منظم چیز ناظم رکھتی ہے، پس اس کائنات کا ایک ناظم ہے. یہ منطقی اور عقلی سے انجام پاتا ہے. کہ شائع ترین اور مشہور ترین قسم جو ہے وہ استدلال کی، وہ کیا ہے؟ قیاس ہے. قیاس فقہ والا قیاس نہیں، منطق والا قیاس. کیونکہ فقہ میں جو قیاس ہے وہ منطق میں تمثیل ہے. فقہ میں جیسے بہت سے لوگوں نے شیطان نے قیاس کیا تھا آگ مٹی سے افضل ہے، یہ قیاس ہی ہے نہیں ہے. یہ قیاس جو ہوتا ہے فقہ میں جو قیاس ہے وہ منطق کا قیاس نہیں ہے. منطق کا قیاس، منطق میں جو تمثیل ہے وہ فقہ میں قیاس ہے. لہذا منطق والا قیاس استعمال ہوتا ہے جو کہ معتبر ترین اور مشہور ترین ہے. اما یہ تو عقلی تھی. روش نقلی تحقیق جو ہوتی ہے اس میں جی سخنان و مطالب مرجع خاصی، خاص مرجع مثلا روایت یا آیت جو ہے اس کے مطالب اور باتوں کی حجت اور اعتبار کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ یہ معتبر ہے، حجت رکھتی ہے بات یا نہیں. تو عقل کا بھی استعمال ہے اس میں، نقل کی بھی. نمونہ بارز روش نقلی، روش نقلی کا جو بارز آشکار مثال اور نمونہ ہے وہ علم کلام میں وہ کیا ہے؟ تمسک بے آیات قرآن، قرآن کی آیات سے تمسک کرنا، ان سے استفادہ کرتے ہیں. آیات قرآن در نزد ایک متکلم، قرآن کی آیتیں ایک متکلم کے پاس، متکلم یعنی علم کلام کے جاننے والے کے پاس معتبر ہیں. بے ان معنی، اس معنی میں کہ درستی و مطابقت مضمون آن با واقعیت ثابت شدہ، اس لیے کہ اس کا سچا ہونا آیتوں کا
اور اس کا حقیقت سے مطابقت رکھنا ثابت ہو چکا ہے، روایتوں کو اسے ثابت کرنا پڑتا ہے پہلے کہ صحیح ہے، صحیح ہونے کے بعد ان سے استفادہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی با تعامل در ماہیت روش نقلی روشن می شود، روش جو طریقہ ہے، نقلی طریقہ جو ہے استفادے کا، اس کی ماہیت میں غور و فکر کر کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعتبار ان روش، اس روش کا اعتبار نقلی جو روش ہے اس کا معتبر ہونا در نہایت از طریق ان کو بھی عقل سے پہلے ثابت کیا جائے، عقل سے پہلے ثابت شدہ ہو، یعنی ابتدا می باید، ابتدا چاہیے کہ ہم عقلی استدلال کے ذریعے سے اس کا معتبر ہونا اور قابل اعتماد ہونا کسی ایک بات کا، یا اس جو مطلب منقول ہوا ہے معصومین سے یا رسول سے یا اس سے، اس کو عقل سے پہلے ثابت کیا جائے کہ عقلاً ٹھیک ہے یہ بات، پھر اس کے بعد وہ سپاس، اس کے بعد با توسل بیان، اس سے توسل کر کے، اس سے استفادہ کر کے اپنے مطلوب کے صحیح ہونے کو اوپر دلیل لائی جاتی ہے عقل سے۔ بہر تقدیر جو بھی فرض بالفرض، بہر فرض کسی بھی فرض کو مانیے، متکلمان در بحثائے کلامی خود اپنی کلامی بحثوں میں دونوں روشے سے سود می برند استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ البتہ ان نقطے را نہ باید فراموش کر، البتہ یہ نقطہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسائل کلامی 3 حصوں میں بٹتے ہیں، 3 حصوں میں۔ بعض ایسے ہیں جن میں فقط عقل ہی کام آ سکتی ہے، بعض ایسے ہیں جن میں عقل اور نقل دونوں، بعض میں فقط نقل کام آئے گی، عقل کام نہیں آئے گی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔